السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اور سامعین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ دیر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو حدیث مبارکہ میں جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی، اس کے سلسلے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درود شریف جمعہ کے دن پڑھنے کی جو فضائل ہیں وہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ تو میرے ناظرین، چلیے بلا تاخیر سن لیجئے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی 10 بڑی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے بے انتہا آپ کو فائدے نظر آئیں گے، اور ان کے فائدے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کے فائدے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بتائے گئے ہیں اور ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن ہم تمام لوگوں کو خاص طور سے بالخصوص درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنی چاہیے۔ میرے ناظرین، سب سے بڑا پہلا 1 نمبر میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی جمعہ کے دن درود کی کثرت کا حکم دیا، ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس عمل کے بارے میں حکم دینا، میرے ناظرین، اس کے فائدے کے سلسلے میں کیا کہنا اور حکم دینا اس عمل کے لیے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائیں، اس کی فضیلت کے لیے کافی، اور ان کے فائدے کو ہم شمار نہیں کر سکتے، آخرت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ دوسرے نمبر میں جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی خوشخبری سنا دی جائے تو شفاعت مینس بہت بڑی چیز، جس کی پوری دنیا جس امتحان میں کامیاب اور پاس ہونے کے لیے تیاری کرتے ہیں پوری زندگی۔ تو جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، دنیا کے حساب سے بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے حساب سے بھی۔ نمبر 3، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بتائیے کتنا بڑا انعام ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے فضائل کے بارے میں، لیکن بہرحال حدیث سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن کیا فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، جو شخص اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 80 سال کے نفلی عبادت کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ نمبر 4 میں سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا جو شخص کثرت سے جمعہ کے دن درود شریف پڑھا کرے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور نمبر 5 میں آپ سمجھ لیجئے کہ جس مقصد سے درود شریف پڑھا جائے گا، پڑھنے والا جس نیت اور مقصد سے جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا، اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے یا قرضدار ہے یا پھر جیل کے اندر قید ہے یا اور مہلک مرض کے اندر مبتلا ہے، تو کسی خاص مقصد ہی کیوں نہ ہو، ضرور انشاءاللہ پورا ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔
نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس شخص پر ہوا کرتی ہیں اور نزول ہوا کرتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو شخص 7ویں نمبر پر جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اس کے پاس اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس درود کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں آپ کے پاس آپ کی خدمت مقدسہ اور عالیہ میں درود کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور ولدیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے پیش کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں فلاں کے لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں اور ولدیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے والد محترم کا یعنی ولدیت کے ساتھ فلاں ابن فلاں کے نام کو ذکر کرتے ہوئے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے پیش کرتے ہیں، درود کے نذرانہ پیش کرتے ہیں. بتائیے اس سے بڑھ کر سعادت مندی اور نیک بختی کیا ہوگی، خوش قسمتی کیا ہوگی. میرے ناظرین، جہاں بہت سارے درود کے فوائد ہیں، وہ بھی ہے کہ 8ویں نمبر پر درود شریف پڑھ کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ اس طریقے سے ان کے فائدے ہیں. 8 نمبر پر آپ سمجھیے کہ درود شریف پڑھ کر جو شخص جو دعائیں پروردگار عالم سے مانگتا ہے اور چاہتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں اور وہ دعا مقبول ہوتی ہے. اور نمبر 9، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا جو لوگ ہیں اور وہ کثرت سے درود پڑھا کرتے ہیں تو اس درود کے پڑھنے کی وجہ سے شفا نصیب ہوتی ہے، شفا ملتی ہے. یعنی مہلک سے مہلک ہلاک کرنے والی جو مرض ہے اور بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیتے ہیں. اور نمبر 10 میں آپ یوں سمجھیے کہ جو سب سے بڑا انعام ہے، نمبر 10 میں درود پاک پڑھنے کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ اکرام ہے، وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے وہ یہ ہے کہ رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کا نزول یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا. اور نیکیاں انہیں ملتی ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. فرمایا گیا کہ برکت کا نزول ہوتا ہے، نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں، نیکیاں دی جاتی ہیں اور نیکیاں دی جاتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا کہ درجے بلند ہوتے ہیں. فرمایا گیا 10 نمبر میں جو سب سے بڑا انعام ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے کہ اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے اس پر 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیے جاتے ہیں نام اعمال کے اندر، اور 10 گناہیں مٹا دیے جاتے ہیں اور جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کیا ہے حدیث پاک؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہیں حدیث، یہ درود کی فوائد. کیا فرمایا گیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت میں 10 درجے بلند
کر دیے جاتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ طریقے سے درود پڑھنے والے کے انعام بیان کیا گیا، اور درود شریف کے کثرت سے پڑھنے والے کے انعام اور اکرام کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ میرے ناظرین اور سامعین، اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کے سلسلے میں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور جمعہ کے دن ہمیں اور آپ کو بالکل اول وقت میں جانی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل کی جو ہیں ثبوت ملتے ہیں، گویا کہ جو سب سے پہلے جاتا ہے گویا اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جاتا ہے گائے صدقہ کیا، اور اس کے بعد جاتا ہے خصی، اور اس کے بعد جانے والے مرغی، اور اس کے بعد جو ہے انڈا۔ اس طریقے سے درجہ بدرجہ اس کے درجے کو بیان کیا گیا ہے، اور انعام اور اکرام کے سلسلے میں مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمیں جمعہ کے دن درود کی کثرت کرنی چاہیے اور پہلے پہل جانی چاہیے، اور بھی سنن بہت سے ہیں، غسل کرنا وغیرہ وغیرہ ذالک کتابوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ بہت ہی کم وقت میں ہم نے درود شریف کے موضوع پر، صرف درود شریف کے موضوع پر جمعہ کے دن جو فضائل بیان کیے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں، اس کے سلسلے میں میرے ناظرین ہم نے مختصراً عرض کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حتی الامکان یہ باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ میں آخر میں یہ بتا دوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا چینل ہے، اور مذہبی، تہذیبی، اخلاقی، معاشرتی اور سماجی چینل ہے۔ یہ دن بدن آپ کی خدمت عالیہ میں، قرآن حدیث کے روشنی میں انسان کو اپنی عملی زندگی کو سنوارنے اور مزین کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے وظیفے، ذکر و اذکار، احادیث وغیرہ پیش کرتا آ رہا ہے یہ چینل۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے، الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیے ہوں تو سبسکرائب کریں گے، اور اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ کو بھیجیں، ارسال کریں، تاکہ اس بندہ ناچیز کے ساتھ آپ بھی برابر کے ثواب مستحق ہوں۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔